الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا احسان اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت سے کیسے مانگے اور اللہ رب العزت سے کوئی نعمت کیسے حاصل کرے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے کرا کر ہم کو سکھایا، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے سراپا محتاج بنایا، اور محتاج ایک انسان اللہ سے مانگنے کا محتاج بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیسے مانگے یہ انسان کو نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو نبی کے زبان سے سکھایا بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگے، اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ پر بہت سی مخصوص دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے ان دعاؤں کو مسنون دعا کہا جاتا ہے۔ جیسے زندگی میں انسان جو بھی عمل کر رہا ہو، صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر شام تک ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی دعا کی تلقین فرمائی کہ انسان جب سو رہا ہے تو یہ دعا پڑھے، جب اٹھا تو یہ دعا پڑھے، جب بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، بیت الخلاء سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، وضو کرے تو یہ دعا پڑھے، وضو کے بعد وہ دعا پڑھے، کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، اور دوسری وہ دعائیں ہوتی ہے جو پرانی دعائیں کہلاتی ہیں، اور یہ پرانی دعائیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔ اہم اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت خود اسے قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک طرح کی تو وہ دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خود کہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، یا پھر جو ہے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے بندوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، بے شک میں ارحم الراحمین ہوں۔ ایسی بہت سی جگہ پر اللہ نے اپنے بندوں سے بہت سی دعاؤں کو مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، اور دوسری دعائیں وہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے نے کسی نبی نے مانگی ہو اور اللہ کو پسند آ گئی ہو اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بہت سی دعائیں ایسی ہے کہ جب کوئی نیک انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قرآن کریم میں ذکر کر دیتا ہے۔
تو جو قرآن کریم میں دعائیں ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. قرآنی دعائیں جو کہلاتی ہے، ایک تو اللہ کے کسی نیک بندے یا نبی نے مانگی ہو، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر قرآن میں ذکر فرما دیا. اور دوسری دعائیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے خود اپنے بندوں سے کہا کہ مجھ سے اس طرح مانگا کرو. تو یہ جو دعائیں قرآنی ہوا کرتی ہیں، اس کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے قبول ہونے میں انسان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. جو دعائیں قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعائیں مانگو، میں اس طرح سے تمہیں عطا کروں گا، تو ہوں بہوں اسی الفاظ میں اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اس کے قبول ہونے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. کیوں شک نہیں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی دنیا کا شریف انسان اگر کسی کو یہ کہے کہ فلاں وقت آ جاؤ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، تو وہ بھی دینے کے وقت راہ فرار اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو وہ چیز دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے قرآن کریم میں خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگو، یا پھر یہ دعا مجھ سے مانگو. جیسے اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. جیسے اللہ خود کہہ رہا ہے میں ارحم الراحمین ہوں. تو گویا اللہ جو ارحم الراحمین ہے وہ انسان سے وعدہ کر کے کیسے بھول سکتا ہے، اور اللہ کیسے اس کو نہیں دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے وہ دعائیں جو قرآن کریم میں سکھائی ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں قرآنی دعائیں. اب قرآنی دعائیں کہاں مذکور ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عربی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے حزب الاعظم، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے. اس کے اردو بھی ترجمے ہیں، لیکن اتنی کثیر بہت زیادہ وہ دعائیں. تو ان دعاؤں وہ دعائیں اس کے اندر ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو قرآنی دعائیں. تو ان دعاؤں کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے مناجات مقبول، یعنی وہ دعائیں جو اللہ قبول کرتا ہے. اب بہت ساری دعائیں ہیں، انسان روزانہ اس دعا کو پڑھ نہیں سکتا. ہم جیسا انسان، کمزور انسان، کہ روزانہ اگر وہ دعائیں پڑھے تو کثرت سے اس کا وقت ضائع ہو جائے، کثرت سے اس کا وقت لگے گا، اور ہر انسان ایک دن میں اتنی دعائیں نہیں پڑھ سکتا ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے مناجات مقبول، اور اس کے اندر انہوں نے 7 منزلیں رکھی. جیسے ہم منزل پڑھتے روزانہ، ایک منزل ذکر ہوتی ہے، یہ بھی منزل انسان کو روزانہ پڑھنا چاہیے. اس کا بڑا ثواب ہے، اور انسان کے لیے بڑی محافظ منزل ہوا کرتی ہے. اس منزل جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، جو اکثر کتابوں میں یاسین سے مل کر الگ بھی چھپتی ہے، اس کے علاوہ ایک مناجات مقبول ہوتی ہے. اس کے اندر 7 منزلیں 7 دن کی ہوتی ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلی منزل ہے، ان پہلی منزل کے شروع میں آدھی سے زائد کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معرفت القرآن لکھا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر شروع میں قرآنی دعائیں مذکور فرمائی. وہ دعائیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دیا ہے کہ تم یہ دعائیں مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. خود اللہ نے سکھایا ہے، اور مانگنے پر اللہ رب العزت نے بشارت بھی دی ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس کو کہتے ہیں مناجات مقبول. جو بڑے اولیاء علماء کرام ہوتے ہیں، یا جو دین کی عمل زیادہ کرتے ہیں، جنہیں دین سے بڑی رغبت ہوتی ہے، وہ ان مناجات پر عمل کرتے ہیں. اور مناجات یہ ہوتی ہے کہ 7 دن کی 7 منزلیں ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس میں جو آیتیں ہیں وہ کسی ہفتے کے ساتھ خاص ہو، یا اتوار کے ساتھ خاص ہو، پیر کے ساتھ ہو، ایسی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری دعائیں کہ انسان ایک ہفتے میں اللہ سے وہ تمام مقبول دعائیں کیسے مانگے. تو 7 منزلوں کے اندر اس کو جمع کیا گیا. انسان اگر ہفتے کے دن ایک منزل پڑھتا ہے، اتوار کے دن الگ دوسری منزل، تو اس طرح 7 دن کے اندر وہ تمام دعائیں جو اللہ کے نبی کی قبول ہوئی ہے، یا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ تمام دعائیں انسان ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اور اگر ان دعاؤں میں سے ہر دعا ایسی ہے کہ اگر ایک بھی دعا اس کی قبول ہو جائے، اس میں تو 1000 کے قریب دعائیں آ جائیں گی پورے ایک ہفتے میں، لیکن ہر دعا ایسی ہے کہ اگر ان میں سے ایک دعا بھی اس کی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو جہاں سب سے پہلی منزل میں جب قرآن کی دعائیں ذکر کی گئی ہے، ان میں سب سے پہلی دعا یہ ذکر کی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور قرآنی دعاؤں کے اندر سب سے مشہور و معروف دعا، سب سے مقبول یعنی قبول ہونے والی دعا اور سب سے جامع دعا، پوری دعاؤں کو شامل کرنے والی دعا یہی دعا ہے. اس سے بہتر، اس سے افضل قرآن کریم میں کوئی دعا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے کہ جب حاجی یا عامر عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیا کہ طواف کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ الفاظ اس کے اندر 4 ہیں اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے اس کے اندر جمع کر دیا ہے. بہت سی جگہ پر اللہ کے نبی نے اس کی پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو جو ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ذکر فرمایا ہے. اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کیوں عطا فرمائی امت کو؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ ماحول تھا کہ جب عرفات سے وہ فارغ ہو جاتے، یعنی حج کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ہوتا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا. اور جیسا ہی 9 ذی الحجہ گزر جاتی ہے حج مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو رمی جمار وغیرہ ہوتی ہے واجب ہوتی ہے، حج کا رکن نہیں ہوتی. اگر کوئی نہ بھی کرے تو دم ادا کرنے سے اس کا ہو جاتا ہے. لیکن حج مقام عرفات یعنی وقوف عرفہ کا حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ہوتا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو حج کے اکثر ارکان ختم ہو جاتے ہیں. جب سے ہی وہ وقوف عرفہ سے فارغ ہو جاتے تھے تو مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ وہ مینا پہ مزدلفہ کے مقام پر جمع ہو کر شعر و شاعری کی مجلس لگایا کرتے تھے. اور مجلس لگا کر وہ اپنے آبا و اجداد نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اس میں فخر کرتے تھے. ایک شعر بولتا تھا اور لوگ اس کی تعریف کرتے تھے. یہی منزل ہوتی تھی، یہی کام ہوا کرتا تھا حج کے فارغ ہونے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس عمل کو دیکھ کر بڑے تڑپتے اور انہیں تلقین کرتے کہ حج کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کے اوپر کی آیت 200ویں آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اور وقوف عرفہ کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو، آباءکم، جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے، یعنی جیسے تم حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے باپ داداؤں کی کارناموں پر فخر کرتے ہیں، اس سے زیادہ او اشد منہ ذکرا، اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ نے ان کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی. اس کے بعد بہت سے لوگ ان مشاعروں کی مجلس سے رک گئے اور رکنے کے بعد یہ ہوا کہ لوگ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے، لیکن جب دعائیں بھی مانگتے تو یہ مانگتے تھے کہ اس میں آخرت بالکل نہیں مانگتے تھے. ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو جتنی دنیا مانگنا ہے اتنی دنیا مانگ لو. اور وہ صرف اپنی دعاؤں میں دنیا ہی مانگتے تھے، آخرت کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آگے ان کو فرمایا وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، جب اللہ سے مانگتے ہیں مزدلفہ کے مقام پر، مینا کے مقام پر ربنا آتنا فی الدنیا، تو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے، آخرت مانگتے ہی نہیں. اور ان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ ہمارے پاس صرف دنیا ہی آ جائے، آخرت بالکل وہ نہیں مانگتے. تو اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایسے لوگوں کا دنیا میں جتنی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ ان کو تمام نعمتیں دے دے گا جو مانگ رہے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو اپنی دعاؤں میں ایسی مقدس مقامات پر اور کسی بھی مقام پر صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور اللہ سے آخرت کو طلب نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا. جو دنیا انہوں نے مانگی ہے ان کو دنیا اللہ رب العزت دے دے گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، کہ ان میں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، تو اللہ سے کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور بے شک ہر ایک کا بدلہ اللہ رب العزت
بہت جلد ان کو عطا فرما دیں گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد لوگوں کا حساب و کتاب لینے والا. یہ اللہ رب العزت نے باقی اگلی آیت نازل فرمائی, اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. تو جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں, اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک چیز کا فرق کیا اور فرمایا کہ دیکھو جو مومن ہوتے ہیں وہ یوں دعا کرتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرمائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرمائی. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جہاں ان کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, کہ اللہ رب العزت ہم کو دنیا عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ میں اللہ نے حسنہ کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی عطا فرمائی. یہ لوگ وہ یہ نہیں کہتے, خالی ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائی, ساتھ میں یہ بھی نہیں نکلتا کہ دنیا عطا فرمائی, دنیا کی بھلائی عطا فرمائی, ان کے زبان سے یہ نہیں نکلتا ہے. تو اللہ نے یہ فرق ذکر فرمایا. جو مومنین لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے بند, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو صحیح معنوں میں اللہ سے مانگتے تو ایسے بنتے دنیا کی بھلائیوں کو مانگتے ہیں, اور جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے تو صرف دنیا مانگتے, چاہے وہ بری طریقے سے آئے, چاہے وہ حرام طریقے سے آئے, چاہے کسی اور طریقے سے آئے, لیکن ان کا یہ منصب ہوتا ہے, ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے پاس دنیا آ جائے اور کسی طرح مجھے دنیا مل جائے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ملتی ہو, میری آخرت برباد کر کے ہو, کیسے بھی ہو, لیکن مجھے دنیا مل جانا چاہیے. اللہ نے حسنہ کا تذکرہ اس کے آگے ذکر نہیں فرمایا. تو یہ پہلی چیز. پھر اللہ نے جو دعا ذکر فرمائی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائی. ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے, ہم یوں ہی مانگ لیتے ہیں, نہ اس کے ترجمے پہ غور کرتے, نہ تفسیر پہ غور کرتے, اللہ نے اس میں کیا چیزیں ذکر فرمائی ہیں ہم نہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں. ہم صرف آمین کہہ دیتے یا مانگ لیتے, ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ مجھ کو دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائی ہے. یہ حسنہ ایک مختصر سا لفظ ہے جو 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے, ہا سین نون تا حسنہ, لیکن اللہ نے اس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائی عطا فرما دی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب انسان مانگتا ہے کہ اللہ مجھ کو دنیا کی بھلائی عطا فرمائی ہے, تو انسان کی جتنی بھی دنیا کی بھلائیاں ہوتی ہے, چاہے اس کے صحت کے اعتبار سے ہو, اس کے اہل و عیال کے اعتبار سے ہو, اس کی بیوی بچوں کے اعتبار سے ہو, ان کے صحت کے اعتبار سے ہو, رزق کی وسعت کے اعتبار سے ہو, رزق کی برکت کے اعتبار سے ہو, یا پھر دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو, معاشیت کے اعتبار سے ہو, کہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر حسنہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے بھی جتنی ہو, چاہے اعمال صالحہ ہو, چاہے جو اخلاق حسنہ ہو, چاہے اس کے عقیدے کے اندر مضبوط ہونا ہو, چاہے اس کے دین پر اس کو قائم ہونا ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں ایک لفظ حسنہ کے اندر آ جاتی ہیں. خالی انسان اتنا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا, کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائی ہے, تو تمام کی تمام علم نافع اور دین کا علم, دنیا کا علم اور تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر شامل ہو جاتی. انسان یوں ہی مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یوں ہی دعا مانگی ہے, کیونکہ عام دعا ایسے ہی پڑھ کر میں اس کو اٹھ چکا ہوں, لیکن اس کے معنی اللہ نے ایسے رکھی ہے اور ایسی مخصوص دعا ہے جو قرآنی دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے, جو ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں. لوگ آمین کہہ دیتے ہیں یا اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں, لیکن آج تک کبھی ہم نے اس کے ترجمے پر غور نہیں کیا, آج تک ہم نے اس کی تفسیر پر غور نہیں کیا کہ آخر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. جب ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز کیسے عطا فرمائیں گے. جب ہم مانگیں گے اللہ سے اور ہم کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العزت عطا بھی کرے گا. تو فرمایا کہ پہلے جملے میں انسان کی دنیا کا تذکرہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ مجھے دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائی. اور اس کے بعد کے جملے میں اللہ نے فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ آخرت کی بھی مجھ کو تمام بھلائی عطا فرمائی. یعنی آخرت میں کتنی بھلائیاں ہیں. اگر انسان مانگنا بھی چاہے, اللہ سے مانگنا بھی چاہے تو کیا کیا مانگے گا, وہی ذکر جو اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جنت ایسی ہے, جنت کی نہریں ایسی ہے, اور جنت کے اندر یہ نعمتیں, یہ پھل ہے, اور یہ باغات ہے, یہ نہریں ہے. اس نے یہی پڑھا ہے. ہم نے قرآن و حدیث کے اندر اتنا ہی پڑھا ہے جتنا اللہ نے ہم کو بتلایا ہے. اللہ نے آگے قرآن کریم میں جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا وَلِلَّهِ الْحُسْنَى وَلِزِيَادَةٍ, یہ تو جنت ہے جس کی اتنی حسین چیزیں ہیں اور اس سے اور زیادہ ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے. اللہ نے صرف ایک جھلک بتلائی ہے کہ جنت ایسی ایسی ہے, اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ہے
خالی یہ جو تمہیں قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے یہ تو خالی ایک جھلک بتلائی ہے اللہ نے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، اور اصل کیسی ہے اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے قرآن کریم کے ایک جملے کے اندر، وَلِلَّهِ الْحُسْنَى وَلِزِيَادَةٍ، کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو تم کو معلوم نہیں ہے۔ اب اگر ہم مانگنا بھی چاہے تو کیا مانگیں گے اللہ سے؟ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یا حدیث میں سنا ہے وہی مانگیں گے، اللہ ایسی جنت دے، جنت الفردوس دے، یہ نعمتیں دے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی ایسی بھلائیاں ہیں جو اب تک تم نے سنی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ ماذا رعاون عینن، کہ آج تک کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوئی جس آنکھ نے جنت کو دیکھا، ولا اذن سمیعت، نہ ایسے کان آئے جس نے اس کو سنا ہو کہ جنت کیسی کیسی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو جتنی جنت کی بھلائیاں ہیں اللہ رب العزت اس کو تمام کی تمام عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وقینا عذاب النار، کہ اللہ رب العزت ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ اب انسان یہ پہلی دعا مانگ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں دنیا کی بھلائی بھی آ گئی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس میں آخرت کی بھی بھلائی آ گئی۔ تب اللہ نے الگ سے جہنم کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کہ انسان مانگ رہا ہے وقینا عذاب النار، کہ اللہ رب العزت جہنم سے میری حفاظت فرما۔ اللہ آخرت کی بھلائیوں میں جب اللہ جنت دے ہی دے رہا ہے تو پھر اللہ نے الگ سے جہنم کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کہ انسان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما رہا ہے تب اللہ نے الگ سے اسی دعا کے اندر جہنم کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ وقینا عذاب النار، کہ اللہ رب العزت تو ہم کو جہنم سے بچائیے، اللہ الگ سے کیوں تذکرہ فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ انسان اس روئے زمین پر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، وہ چاہے کتنا بھی نیک ہو کبھی نہ کبھی اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا چاہے بڑا گناہ ہو، تو کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ اب اللہ نے جو قاعدہ بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے کہ انسان جو گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت پہلے اس گناہوں کو اللہ رب العزت دھلائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ دن اس کو جہنم میں رکھے گا، پھر اس کے بعد اللہ اس کو جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ انسان دنیا میں ہی مانگ رہا ہے کہ اللہ بے شک آپ نے مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائی ہے، آخرت کی بھلائیاں بھی آپ عطا فرمائیں گے، لیکن میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت اب اس عذاب سے بھی میری حفاظت فرمائی، وقینا عذاب النار، اے اللہ جہنم سے بھی آپ میری حفاظت فرما دیجئے۔ انسان یہ دعا مانگتا ہے۔ اب اس پوری دعاؤں کو دیکھا جائے تو پوری دعاؤں کو دیکھنے کے بعد یاد رکھیے کہ پہلی چیز میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسری جملے میں اس دعا کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو دنیا اور آخرت اللہ سے دونوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک طبقے کا ذکر نہیں فرمایا جو صرف آخرت ہی مانگتے دنیا مانگتے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ یا وہ زاہد و عابد جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انسان کو مانگنا ہی چاہیے، فرمایا کہ وہ انسان بالکل غلط ہے، کہ جو یہ کہے کہ مجھے دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عبد بنایا ہے، بندہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اللہ ہے، وہ خدا ہے، اور انسان عاجز ہے، بندہ ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ سے مانگنا ضروری ہے، اس کو دنیا میں رہنے کے لیے بھی اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ جو انسان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ انسان بالکل غلط ہے۔ اللہ نے جو طریقہ سکھلایا اس طریقے سے اس کو دنیا بھی مانگنا چاہیے، انسان کو عبادت کے لیے بھی اللہ سے ہدایت مانگنا ضروری ہے۔ انسان کو جب اللہ نے ضروریات بشریہ دیا ہے تو ہر چیز اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ اللہ نے احادیث میں اس کی مثالیں دی ہے کہ اگر کوئی انسان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اس کو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا نہیں مانگنا چاہیے اور صرف اللہ سے آخرت مانگنا چاہیے، آخرت ہی اصل چیز ہے، فرمایا کہ نہیں، اس کو اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگنا چاہیے، اللہ سے آخرت بھی مانگنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے سکھلایا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ مجھ کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائی ہے، وقینا عذاب النار، اور مجھ کو جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت میری حفاظت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے دنیا بھی مانگنا چاہیے، لیکن اس کی دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہ اللہ سے اپنی ہدایت کو مانگے، ہدایت کے بعد اللہ سے آخرت کو مانگے، آخرت سے بعد اس کے بعد اللہ سے وہ دنیاوی چیزوں کو مانگے، اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ سکھلایا ہے
اسی لیے کہ بہت سے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف عاقبت کو طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے. ایک جگہ پر ایک صحابی بڑے بیمار ہوئے، وہ آئے نہیں بہت دن تک مسجد نبوی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے امام ہیں. آپ کے ہاتھ میں پوری حکومت کو چلانا اور پورے صحابہ کی دیکھ بھال کرنا اور پوری ہر چیز کی حفاظت کرنا، ہر ایک کے باتوں کو سننا آپ کے لیے ضروری تھا. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر آپ کا ایک ساتھی بیمار ہو چکا ہے، وہ ایک صحابی بیمار ہو چکا ہے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کہ اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کے دیکھا تو وہ بڑے لقیم اور شہید صحابی تھے، یعنی بڑے حالت میں تھے. اور اب جب دیکھیے تو بالکل وہ کمزور ہو چکے تھے، ان کے بدن پر صرف ہڈیاں تھی، گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنی ایسی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ کیا تم اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے اپنے صحت کے لیے، عافیت کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا مانگی ہے. فرمایا کہ کیا دعا مانگی ہے؟ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تو آخرت میں جو کچھ عذاب مجھ کو دینے والا ہے وہ دنیا ہی کے اندر مجھ کو عذاب دیتی، آخرت کے اندر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بدن اس لائق ہے کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے جہنم کے عذاب کو سہ سکے؟ اور کیا تم اللہ کی رحمت سے بالکل جو ہے نا امید ہو چکے ہو کہ اللہ تمہارے عذاب کو، گناہوں کو بخشے گا نہیں؟ تم نے ایسی دعا کیوں نہیں مانگی؟ تم نے ایسی دعا کیوں مانگی اور ایسا کیوں نہیں مانگا اللہ سے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دعا اللہ سے مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو تلقین فرمائی کہ یہ دعا مانگو. اور اگر انسان ہمیشہ مانگتا ہے، جیسے اس کے ترجمے کو یاد رکھے، اس کی تفسیر کو رکھے کہ اللہ نے اس کے اندر تمام بھلائیوں کا ذکر فرما دے، اس عقیدے کے ساتھ اگر انسان مانگے زندگی بھر اور ایک وقت بھی اس کی بھی دعا قبول ہو گئی تو یاد رکھنا کہ اس شخص کا بیڑا پار ہو گیا. اگر وہ ہم پنج وقتہ نماز کے بعد مانگے یا نفل نمازوں میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کے بعد مانگے، ہمیشہ اگر اس دعا کا معمول بنایا پورے زندگی میں ایک وقت بھی اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرما دی تو گویا اللہ رب العزت نے اس کی دنیا بھی بنا دی اور اللہ رب العزت نے گویا اس کی آخرت بھی بنا دی. تو اس دعا کی اللہ رب العزت نے بڑی خوبیاں رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی بڑی بشارتیں رکھی ہے. تو قرآنی دعاؤں میں جب سے سب سے اہم دعا ہے تو فرمایا کہ یہی دعا ہے. انسان کو اس دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا